أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. سورہ سبا آیت 20۔ اور ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا گمان درست پایا اور انہوں نے اس کی پیروی کی سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے۔ مشرکین کے بارے میں ابلیس کا یہ گمان تھا کہ یہ میرے قابو میں آئیں گے آگے، اور روز اول میں انہوں نے کہا تھا کہ میں گمراہ کروں گا سوائے خالص بندوں کے، ان پر میرا بس نہیں چلتا، باقی سب کو میں گمراہ کروں گا۔ تو جس طرح ان کے بارے میں ابلیس کا گمان تھا وہ درست پایا، وہ ابلیس کے چکر میں آ گئے، گمراہ ہو گئے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ اور ابلیس کو ان پر کوئی بالادستی حاصل نہ تھی، مگر ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخرت کا ماننے والا کون ہے اور ان میں سے کون اس بارے میں شک میں ہے، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہباں ہے۔ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، ابلیس کو بالادستی حاصل نہیں ہے، ابلیس جبر نہیں چلا سکتا۔ یہ دو دعوتیں ہیں، دونوں دعوتوں میں دعوت ہے، دونوں کی طرف سے جبر نہیں ہے۔ ہدایت کی طرف سے بھی دعوت ہے، اسباب ہدایت فراہم کیا اللہ تعالیٰ نے، انسان کی فطرت میں ودیعت فرمائی اور اس کی جبلت میں ہدایت رکھی، اور انبیاء اور پیغمبران کو بھیجا ہدایت کے لیے۔ اور انبیاء کی ہدایت جو ہے وہ جبر نہیں ہے، صرف رہنمائی اور دعوت ہے۔ بالکل اسی طرح ابلیس کی طرف سے بھی ایک دعوت ہے، ابلیس بھی اپنے سارے حربے استعمال کرتا ہے اور دعوت دیتا ہے، نہ ابلیس کی طرف سے جبر ہے، دعوت ہے صرف، نہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جبر ہے، دعوت ہے، دونوں کی طرف سے دعوت ہے۔ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، ابلیس کو ان کے اوپر کوئی بالادستی حاصل نہیں تھی کہ وہ جبر چلائے، وہ صرف دعوت دیتا ہے۔ ابلیس کو گمراہ کرنے کا موقع کیوں دیا گیا، سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ امتحان اور آزمائش کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دونوں پہلو اس کے سامنے ہو، دو دعوتیں اس کے سامنے ہوں، اور ان دعوتوں میں سے وہ کس کو اختیار کرتا ہے، اس طرح آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، تکلیف عائد ہوتی ہے۔ اور اگر یک طرفہ ہو تو آزمائش نہیں ہوتی، امتحان نہیں ہوتا، تکلیف بھی عائد نہیں ہوتی، یک طرفہ جبر ہوتا ہے۔ صرف ہدایت ہے، اور ہدایت بھی مسلط ہے، گمراہ ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ کوئی منطق نہیں ہے۔ ہدایت کے بھی عوامل موجود ہیں اور گمراہی کے بھی عوامل موجود ہیں، مکلف کو ان دونوں عوامل کے درمیان میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، تبھی تو اس کا امتحان ہوتا ہے۔
آزمائش ہوتی ہے، وہ مکلف ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری تھا اس انسان کو دو دعوتوں کے درمیان میں کھڑا کرنا ضروری تھا۔ اس لیے اس آیت میں فرمایا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ، آخرت میں ایمان لانے والا کون ہے اور آخرت میں شک کرنے والا کون ہے، یہ بات واضح ہو جائے اور تکلیف جو ہے وہ عائد ہو جائے، امتحان مکمل ہو جائے۔ اس لیے یہ دونوں دعوتیں جو ہے وہ اس انسان کے سامنے ہیں۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ۔ کہہ دیجئے جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو انہیں پکارو، اور وہ ذرہ بھر چیز کے مالک نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین، اور نہ ہی ان دونوں میں ان کی شرکت ہے، نہ ان میں سے اس کا کوئی مددگار ہے۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود بناتے ہیں، ان سے ارشاد ہو رہا ہے ان کو پکار کے دیکھو، پکار کے دیکھو، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، پورے کائنات میں، آسمانوں میں، زمین میں ایک ذرے کے اوپر ان کا بس نہیں چلتا۔ وہ خود بے شعور اور مردہ اور جامد پتھر ہوتے ہیں یا مجبور و مقہور ہوتے ہیں فطرت کے ہاتھوں میں، یا جنات اور انسان میں ہے تو پھر ان کا بھی کوئی بس نہیں چلتا اللہ کے مقابلے میں۔ جنات کو بھی وہ شریک بناتے ہیں، بتوں کو شریک بناتے ہیں، اور بعض انسانوں کو بھی شریک بناتے ہیں، وہ اللہ کے مقابلے میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں، ایک ذرے پر بھی ان کا بس نہیں چلتا۔ اگر بس چلتا ہے تو ان کو پکار کر کے دیکھو۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جو شریک سمجھتے ہو ان کو پکار کے دیکھو، نہ وہ کسی ایک ذرے کا مالک ہے اور نہ ان کے لیے کوئی مددگار ہے۔ پوری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لَہُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ اور اللہ کے نزدیک کسی کے لیے شفاعت فائدہ مند نہیں سوائے اس کے جس کے حق میں اللہ نے اجازت دی ہو، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے پریشانی دور ہوگی تو وہ کہیں گے تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہیں گے حق فرمایا اور وہی برتر و بزرگ ہے۔ مشرکین اپنے بتوں کو، شریکوں کو پکارتے تھے، ان کا پوجا پاٹ کرتے تھے دنیاوی معاملات کے لیے، اور وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ جو بت ہے ہمارے معبود جو ہیں وہ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کرتے ہیں۔ کس سلسلے میں شفاعت کرتے ہیں؟ دنیاوی مسائل میں شفاعت کرتے ہیں، ہماری باتیں اللہ تک لے جاتے ہیں، پہنچاتے ہیں،
اور ہم اس لیے ان کا پوجا پاٹ کرتے ہیں کہ جا کر کے اللہ سے ہماری سفارش کرتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں کہ ہمارے دنیاوی معاملات جو ہے وہ ٹھیک کرتے ہیں یہ بت، اس لیے وہ ان کی پرستش کرتے تھے۔ اس آیے مجیدہ میں فرمایا اللہ کے ہاں کسی کی سفارش نہیں چلتی، دنیاوی معاملات کی سفارش کا ذکر ہے، آخرت کا تو یہ مشرکین اصلا قائل نہیں ہے، آخرت کا ذکر نہیں ہے، موضوع گفتگو دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ دنیاوی شفاعت، دنیا میں سفارش لینے کے لیے اپنے بتوں کے پاس جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اس دنیا میں بھی شفاعت جو ہے وہ کسی کو فائدہ نہیں دے گی، الا لمن اذن لہ، مگر جس کے لیے اللہ کی اجازت ہو، اس کے لیے شفاعت مفید ہے۔ دنیا میں بھی شفاعت ہے، اس آیت سے بھی اور دیگر آیات سے معلوم ہوتا ہے دنیا میں بھی سفارش چلتی ہے، لیکن ہر ایک کی سفارش نہیں چلتی جب تک وہ شخص سفارش کے حقدار نہیں ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت حاصل نہیں ہے از خود کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ تمہارے اس بتوں کو کس نے اجازت دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اجازت حاصل ہے ان کو؟ الا لمن اذن لہ، شفاعت اس کی البتہ ہو سکتی ہے جس کے حق میں اجازت دی گئی ہو، جس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہو اس کے لیے شفاعت ہو سکتی ہے۔ یہاں پر دو احتمال ہیں، شفاعت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے مگر اس شخص کے لیے جس کو شفاعت کرنے کا اذن دیا گیا ہو کہ تو شفاعت کر سکتا ہے، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے شفاعت اس شخص کی ہو سکتی ہے جس کی شفاعت کے لیے اذن مل گیا ہو کہ اس کی سفارش ہو۔ دونوں صورتوں میں اللہ کی طرف سے اجازت کے بغیر بذات خود دنیا میں کوئی شفیع نہیں ہے۔ البتہ اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے شفاعت کا اذن ملنے پر شفاعت ہو سکتی ہے۔ ان دو معنوں میں ہم نے دوسرے معنی کو قرین واقع اختیار کیا ہے کہ اس شخص کے بارے میں شفاعت ہو سکتی ہے جس کی شفاعت کرنے کا اذن دیا گیا ہو۔ آیت کا مطلب بظاہر یہ ہے، حتی اذا فزع عن قلوبہم، فرماتے ہیں جب ان کے دلوں سے خوف دور ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ان کو ملنے کا انتظار کرتے ہیں۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم، اور جب ان کے دلوں سے پریشانی دور ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے، تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ فرشتے بھی اللہ کے حکم کے منتظر ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کے ملنے کے اوپر جو ہے وہ اس کی تعمیل کرتے ہیں، حکم خدا آنے پر ان کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔
اور ایک دوسرے سے اللہ کے حکم کی نوعیت پوچھتے ہیں، جو ہے وہ پریشان حال ہوتے ہیں، اور پھر جب پریشانی دور ہوتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں میں بھی درجات ہے علم کے اعتبار سے، کچھ کا علم کم ہے، کچھ کا زیادہ ہے، اور کم علم والے زیادہ علم والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ جب ان کی پریشانی دور ہوتی ہے تو قالوا ماذا قال ربکم، اللہ نے کیا فرمایا، پوچھتے ہیں۔ تو زیادہ علم رکھنے والے جو ہے وہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ لہٰذا شفاعت جو ہے وہ دنیاوی زندگی کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے اگر اذن خدا ہو تو، یعنی وہ شخص شفاعت کا اہل ہو تو شفیع اس کی شفاعت کر سکتا ہے، اور اگر اہل نہیں ہے تو شفاعت نہیں ہو سکتی۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ان سے پوچھئے تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق کون دیتا ہے، روزی کون دیتا ہے؟ کہہ دیجئے اللہ، تو ہم اور تم میں سے کوئی ایک ہدایت پر یا سری گمراہی میں ہے۔ ایک طریقہ استدلال ہے کہ قل من یرزقکم حقیقت کے انکشاف کے لیے سوال ہے، حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے سوال ہے، بتاؤ تم کو آسمانوں سے اور زمین سے، قل من یرزقکم من السماوات والارض، آسمانوں سے اور زمین سے۔ اس تعبیر سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے لیے رزق فراوان کرنے میں آسمان کا زیادہ دخل ہے بنسبت زمین کے۔ ہمارے مشاہدے کے مطابق تو زمین کو زیادہ دخل ہے، زمین میں روئیدگی ہے، زمین میں پانی ہے، زمین میں مٹی ہے، مٹی کی زرخیزی سے ہم کو روزی ملتی ہے، اور آسمان سے بس صرف ایک دھوپ آتی ہے۔ لیکن اب حقیقت امر یہ ہے کہ محققین کہتے ہیں 70% جو ہے رزق آسمان سے آتا ہے، 70%، اور وہ بھی آسمانوں سے، من السماوات، یعنی آسمان، پورے آسمانوں کو، پورے کائنات جو ہے باہم مربوط ہے، پورے کائنات کا باہم ربط ہے، آسمانوں سے رزق آتا ہے۔ اس کی ایک تفصیل ہے کہ آسمانوں سے کیسے رزق آتا ہے، کیا کیا چیزیں آسمان سے آتی ہیں۔ یہ تفسیر جو ہے وہ بحث طلب ہے، تحقیق طلب ہے، کوئی محقق تحقیق کرے آسمانوں سے کیا کیا روزی نازل ہوتی ہے، رزق نازل ہوتی ہے۔ کہہ دیجئے قل اللہ، آسمانوں سے اور زمین سے رزق دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ یہ کہہ دیں، سوال اٹھائیں اور پھر اس کے بعد جواب دیں آپ خود کہ کون رزق دیتا ہے، کہہ دیں اللہ رزق دیتا ہے۔ مشرکین کا یہ خیال ہے کہ رزق جو ہے وہ ہمارے جو بت ہے، معبود ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ہے، ان کے ذمہ ہے رزق دینا۔ اللہ رزق نہیں دیتا، اللہ نے رزق دینے کا کام سونپا ہے، بعض شریکوں کو سونپا ہے، وہ رزق دیتا ہے، ہم ان کا پوجا پاٹ کرتے ہیں کہ وہ رزق دے ہم کو۔ اللہ رزق نہیں دیتا۔
آپ کہہ دیں اللہ رزق دیتا ہے، تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ رزق دینے والا اللہ نہیں ہے، تمہارے وہ شریک ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے، تو ہم میں اور تم میں سے ایک یقیناً گمراہی پر ہے اور ایک ہدایت پر ہے۔ کہ استدلال کا ایک طریقہ ہے یہ کہ مد مقابل کے سطح فکری پر اتر آئیں اور اس سے کہیں کہ تم اور ہم میں سے ایک یقیناً گمراہ ہے، یہ دیکھ کون گمراہ ہے۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ یہ طریقہ استدلال ہے، کس کی دلیل منطقی ہے، کس کے پاس دلیل ہے اور کس کا موقف صحیح ہے۔ یہ طریقہ استدلال جو ہے وہ مضبوط استدلال ہوتا ہے۔ مثلا ایک ملحد ہے، امام کی خدمت میں آتا ہے، زندیق منکر خدا، خدا نہیں ہے، قیامت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہی زندگی ہے، مرتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، نابود ہو جاتے ہیں، کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی خدا ودا نہیں۔ امام نے اس سے فرمایا، دلیل بھی دی، آخر میں فرمایا اگر اس کے سطح پر آتے ہیں، اگر تمہارا موقف صحیح ہوا تو پھر تم کو بھی نجات مل گئی، ہم کو بھی نجات مل گئی۔ خدا نہیں ہے، دوزخ نہیں ہے، جنت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد نابود ہو گئے، ہم بھی نابود ہو گئے، تم بھی نابود ہو گئے۔ تمہاری بات صحیح ہے تو تم کو بھی چھوٹ مل گئی، ہم کو بھی چھوٹ مل گئی، اور اگر ہماری بات صحیح ہو گئی جی ہم نجات پا گئے اور تم ہمیشہ کی گمراہی میں۔ یہ طریقہ استدلال ہوتا ہے، مضبوط طریقہ استدلال۔ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ۔ کہہ دیجیے ہمارے گناہوں کی تم سے پرسش نہیں ہوگی اور نہ ہی تمہارے اعمال کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ کہہ دیجیے ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان حق پر مبنی فیصلہ فرمائے گا، اور وہ بڑا فیصلہ کرنے والا دانا ہے۔ جی اس میں بھی یہی طریقہ استدلال ہے کہ مخالف کے سطح فکری پر اتر کے آ جائیں، پھر اس کو بات سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ اگر تم حق پر ہے یا ہم حق پر ہے، تم ناحق ہے، تو ہر ایک کو اپنے اعمال کا خود جواب دینا ہے۔ لا تسألون عما اجرمنا، ہمارے گناہوں کی پرسش نہیں ہوگی تم سے۔ اگر ہم نے اللہ کی عبادت کی، ہم نے بتوں کو انکار کیا اور ان بتوں کو نہیں مانا، اور ان بتوں کا نہ ماننا اگر گناہ ہے تو پھر ہم گناہ گار ہوں گے، تم کو تو کوئی پرواہ نہیں۔ ہم نہیں مانتے ان بتوں کو، ہم رد کرتے ہیں ان بتوں کو۔ اگر یہ جرم ہے تو اس جرم کا تم سے سوال نہیں ہوگا، ہم سے ہی سوال ہوگا۔ وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارے اعمال کا بھی ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ تم بتوں کا پوجا پاٹ کرتے ہو، شرک کرتے ہو، کفر کرتے ہو، شرک اور کفر کا نتیجہ تم نے بھگتنا ہے، اور ہم کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ۔ کہہ دیجیے کہ ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا قیامت کے دن، پھر ہمارے درمیان حق پر مبنی فیصلہ فرمائے گا، اور وہ بڑا فیصلہ کرنے والا دانا ہے۔
آپ قیامت کی بات کیجئے، قیامت کے دن ہمارا اور تمہارا فیصلہ ہوگا، اور قیامت کے دن پتہ چلے گا کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہہ دیجئے مجھے وہ دکھا دو جنہیں تم نے شریک بنا کر اللہ کے ساتھ ملا رکھا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ یہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا صرف اللہ ہے۔ مجھے دکھا دو جنہیں تم نے شریک بنا کر اللہ کے ساتھ ملا رکھا ہے، ارونی، یہ یعنی ان کے پاس کیا چیز ہے؟ تمہارے یہ جو بت ہے، جن شریکوں کو تم لوگوں نے اللہ کے ساتھ ملا رکھا ہے، ان کے بارے میں ہم کو دکھا دو، ارونی، دکھاؤ کہ ان کے پاس کیا اختیار ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں۔ کلا، اللہ خود جواب دیتا ہے، ہرگز نہیں، ان کے پاس اللہ کے ساتھ شریک ہونے کی کوئی گنجائش، استعداد، لیاقت نہیں ہے۔ اللہ کی حکمت اور حاکمیت میں کسی شریک کا تصور نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔